سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بہت اہم ٹاپک جو ہے وہ کلیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ یہ 100% پہچان جاؤ گے کہ آپ کی ناکامیوں کی وجہ کیا ہے۔ جادو ہے، نظر بد ہے، یا ستاروں کی بندش ہے، ساڑھ ساتھی ہے، یا ستاروں کی منحوست ہے۔ مگر یہاں ایک چیز بتا دوں کہ یہ 12 سٹارز کی علیحدہ علیحدہ سے بننی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ جو ایک آڈیو ہے سٹارٹنگ والی، یہ سیم پہلے کی ایک ہی ہوگی، کیونکہ ہر ایک ویڈیو کے شروع کے اندر میں علیحدہ علیحدہ سے صرف ایک ہی چیز بتانے کے لیے علیحدہ علیحدہ آڈیو نہیں بناؤں گا۔ تو ہر ایک کے شروع میں یہی آڈیو ہوگی جس کے اندر مکمل نشانیاں بتاؤں گا۔ مگر جب آپ کا سٹار کی میں بتاؤں گا ہر ایک چیز، اس کے اندر صدقے کیسے پڑھنے ہیں، آپ کی جادو کے اندر کیا آپ نے کرنا ہے، نظر بد کا علاج آپ نے کیسے کرنا ہے، اور ستاروں کی بندش کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا ہے، وہ اینڈ میں ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ آپ کے سٹار کے مطابق ہوگا۔ مگر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل نہ دیکھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ جب تک مرض کی تشخیص نہ ہو تب تک اس کا علاج کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ جیسے ایک ڈاکٹر کسی بھی مریض کا علاج کرنے سے پہلے اس کی اپنی فیس 500 ہوتی ہے، وہ 20,000 30,000 کے ٹیسٹ کروا دیتا ہے، بندے کو 2-3 دن پہلے ذلیل کرتا ہے، اس کے بعد اس کا علاج شروع کرتا ہے، کیونکہ اس نے پکا بیماری کو پکڑ کے اس کا علاج کرنا ہے، تو اس کو یہ چیز کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے آپ کو اچھے سے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ یہ ساری قسمیں کون سی ہیں، اور پھر آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ آپ کو کون سا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے مطابق آپ نے اپنا علاج کریں گے تو آپ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے جادو کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ مرد ہیں اور آپ کو کاروباری پریشانی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، گھر کے اندر بیماریاں ختم نہیں ہوتی، تو پھر آپ نے کیا کچھ کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے جادو کے معاملات چیک کرنے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں جادو ہوا تو جو مرد ہے، اگر آپ پر جادو ہوا، یہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہو یا گھر میں دوسرے لوگوں کے اوپر جادو ہو، دونوں صورتوں میں کاروبار تباہ ہوگا، گھر میں بیماریاں ہوں گی، بے برکتی ہوگی، ہر وقت لڑائی جھگڑا رہے گا، یہ سارے معاملات ہوں گے۔ اب دونوں صورتوں میں آپ نے کیسے چیک کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنے اندر چیک کریں گے، کیا آپ رات کو سوتے ہوئے تربکتے ہیں، یعنی جھٹکا لگتا ہے؟ اگر آپ مرد ہیں تو پھر 100% جادو ہے۔ اگر آپ میں یہ مسئلہ نہیں تو پھر آپ نے گھر کی عورتوں میں چیک کرنا ہے۔ اب گھر کی عورتوں میں کون کون سی نشانیاں جو ہوں گی 100%، اگر جادو ہوا تو 100% یہ نشانیاں ہوں گی۔ نمبر 1، خواب بہت زیادہ آئیں گے۔ نمبر 2، غصہ شدت والا آئے گا، ایسا غصہ جس کے اندر آنکھوں کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، وجود پر دباؤ پڑے گا، ٹھیک ہے؟ رات کو سوتے ہوئے وجود تربکے گا۔ اب یہ چیز پوچھنے سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی ہے تو آپ کو پتا ہوگا وہ رات کو سوتے ہوئے ڈرتی ہے، تربکتی ہے۔ اگر بہن ہے، ماں ہے، اس سے آپ ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں۔ 20-22 سال کی عمر سے اگر بڑی گھر میں کوئی بچی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی والدہ ہے، آپ کی بیوی، اس کے ٹانگوں پر نیل کے نشان پڑیں گے، گھر میں پانی کے اور خون کے چھینٹے پڑتے رہے ہوں گے۔ یہ کنفرم نشانیاں ہیں جادو کی۔ اگر جادو ہے تو پھر یہ میری ایک ویڈیو ہے جو میں لگانے لگا ہوں، اس کا یہ تھمبنیل ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور اینڈ سکرین پر بھی مل جائے گا۔ اس کے اندر میں نے دم دیا ہوا ہے، یہ مکمل علاج نہیں ہے، پہلے بتا دوں، اس سے صرف کنٹرول ہوگا اور حالات کچھ بہتر ہوں گے۔ 100% ٹھیک نہیں ہوگا۔ 100% ٹھیک تبھی ہوتا ہے جب انسان اپنا علاج کسی سے کرواتا ہے، کسی عامل سے جو کہ اس کو اچھے سے جانتا ہو۔ مگر اس سے کنٹرول ہو جائے گا، کاروبار کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، گھر سے لڑائی جھگڑے ٹھیک ہونے بہتر ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے وہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ جا کر دیکھ لینی ہے، اس کے اندر دم بھی موجود ہے اور صدقے بھی بتائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کسی بھی چیز کا علاج بغیر خرچوں کے نہیں ہوتا۔ صرف 2 لفظ پڑھ لینے سے کبھی بھی جادو کا، نظر بد کا یا ستاروں کی منحوست کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے صدقے، پڑھائیاں، اس کے بعد جو ہم محفلیں کرواتے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم نظر بد کی طرف۔
اگر آپ کو نظر بد ہوگی تو آنکھوں میں تکلیف رہے گی، سر کے اگلے حصے کے اندر، پورے سر میں نہیں، اگلے سر میں اکثر درد رہے گی، اور وہ درد میڈیسن کھانے سے کچھ دیر کے لیے ٹھیک ہوگی، پکی ٹھیک نہیں ہوگی، یا پھر میڈیسن کے اثرات نہیں ہوں گے۔ بیماریاں اس طرح کی لگیں گی کہ جن کے اوپر میڈیسن اثر نہیں کرے گی، اگر کرے گی تو کچھ دیر کے لیے کرے گی، ورنہ آپ دوبارہ اسی وقت مقام پر واپس آ جائیں گے۔ اچانک شدید بخار ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ سردی ہوگی، کمزوری اور سستی محسوس ہوگی، بالوں کا بغیر وجہ کے گرنا ہو سکتا ہے، چہرے کی رونق جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، زردی مائل چہرہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کمر کی تکلیف اس کے ساتھ باقاعدگی میں رہے گی، یہ معاملات آپ کے ساتھ ہوں گے، نفسیاتی معاملات ہو جائیں گے، یعنی نیند صحیح طریقے سے نہیں آئے گی، ڈراؤنے خواب بھی ساتھ آ سکتے ہیں۔ جادو کی اور نظر بد کی علامتیں کافی حد تک ملتی جلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بے سکونی اور بے چینی رہے گی، دل کی دھڑکن کا بار بار بڑھ جانا، اچانک اداسی یا رونے پر دل کرنا، یہ تمام علامتیں نظر بد کی ہیں۔ نظر بد کے لیے اگر مکمل ختم کرنا ہو تو پھر سب سے بہترین صدقہ گوشت کا ہوتا ہے۔ گوشت کون سا لینا سب سے بہتر ہے؟ لنگس یعنی کہ پھیپھڑا جو بڑے گوشت کا ہے وہ آپ نے لینا ہے، 3 دن ملتا ہے، 3 دن ہی آپ لے لیں، اور اگر آپ کے پاس نزدیک نہر ہو تو سب سے زیادہ بہتر ہے، تو آپ نے نہر پہ چلے جانا ہے، 5 چٹاک یعنی 1 پاؤ لینا ہے، وہاں پر چلے جانا ہے، اس کی بوٹیاں کروا لینی ہے چھوٹی، اور اپنے سر سے 7 بار سیدھا 7 بار الٹا گھمانا ہے، مگر یہ آپ نے نہر پہ جا کے کرنا ہے، گھر سے کر کے نہیں لے کے جانا، اور پھر پانی کے اندر اس کو پھینک دینا ہے، اگر تو اسی وقت یا تھوڑی دیر کے بعد، کیونکہ نہر کے سائڈوں پر درخت ہوتے ہیں، کوشش کیجیے گا اس جگہ پر پھینکیں جہاں پر درخت موجود ہو، ٹھیک ہے، تو پھینکتے ہی اس پانی کے اوپر کوے آ جائیں اور وہاں سے کوئی بوٹی اٹھا کر لے جائیں پانی کے اندر، تو پھر آپ جو ہے سمجھ لیجیے گا کہ آپ کا علاج ہو گیا۔ تو آپ نے اس کو لگاتار 7 ہفتے کرنا ہے اگر اتنی شدت ہو، ورنہ 3 ہفتے کرنا بے کافی ہوتا ہے، 3 دن 3 بار، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا نظر بد کا علاج ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں سب سے اہم اور مین چیز کی طرف، وہ ہے ستاروں کی بندش، اس کے بعد ساڑھ ساتھی اور منحوست۔ اس کو بڑے طریقے سے آپ کو سمجھنا پڑے گا، اس کے بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اچھے سے سمجھنا، ان کو لکھ لینا اگر بہتر ہے، آپ لکھنا چاہیں تو، اگر یادداشت اچھی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو لکھ لیجئے گا، اور پھر اس کو ٹک کرتے جائیے گا کہ کیا یہ معاملات ہیں یا نہیں ہیں، ان کو ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں، ٹک کرتے جائیں۔ اب اس کے اندر مین جو چیز ہوتی ہے کہ 9 سیارے، ان کے اثرات جب پڑتے ہیں تو ستاروں کی منحوست ان میں سے آتی ہے۔ نمبر 1 سورج، چاند، مریخ، عطارد، مشتری، زہرہ، زحل، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ 2 ستارے راہو اور کیتو، یہ ہندی نیم ہے، ویسے تقریباً اس کے اندر زیادہ تر ہندی ناموں کو ہی سمجھا اور جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے اور انہی کو چیزوں کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی لحاظ سے یہ چیز ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے، بہت خاص علم ہے جو کہ ہندوؤں میں بھی ہے اور مسلمانوں میں بھی، اس چیز کو جو عام مین عامل ہے وہ کرتے ہیں، ہر کوئی نہیں کرتا۔ ہندوؤں میں اس کو کہا جاتا ہے گرہوں کی شانتی کا پوجا پاٹ کرنا، اسی طریقے سے ستاروں کی ٹھنڈک کے لیے، ستاروں کو سکون دینے کے لیے ہمارے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، جس کے اندر جیسے آپ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہوں گے کہ کسی پیر خانے پر لوگ جاتے ہیں، وہاں پر ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر یا ان کے سلسلے کے مطابق جو ذکر اذکار کیے جاتے ہیں وہ محفل میں کیے جاتے ہیں، جب وہ لوگ کرتے ہیں وہاں پر محفل میں لنگر وغیرہ کا حصہ ڈالتے ہیں، وہاں پر دعا میں شامل ہوتے ہیں، اس سے ستاروں کی منحوست ختم ہوتی ہے۔ ان تینوں چیزوں سے لوگ سمجھتے ہیں ہمارا کاروبار پیر صاحب کی وجہ سے چل گیا، مگر حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ محفل کے جو اثرات ہیں وہ ستاروں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ستاروں کی منحوست 7 کن کن وجوہات کی وجہ سے آتی ہے، پھر آپ ان کو پہچانیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اینڈ میں آپ کو آپ کا ذکر اذکار ہر ایک چیز بتاؤں گا کہ اگر یہ معاملات ہوئے، ساتھ ساتھ میں علاج بتا رہا ہوں ہر چیز کا، ٹھیک ہے، اور پھر میں آپ کو ستارے کے حساب سے بتاؤں گا کہ آپ کے سٹار کے مطابق جو ہے وہ آپ کا کیا ہے علاج۔ سب سے پہلے انسان پر 7 منحوست کب آتی ہے؟ اچھا بھلا بندہ ہوتا ہے،
کاروبار چل رہا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، تو یا اس کی ایسی لڑکی کے ساتھ شادی ہو جائے جو کہ اس کے مخالف ستارے کی ہے، نمبر 2 ایسی لڑکی کے ساتھ شادی ہو جائے جو کہ جادو کی شکار ہے پہلے سے، شادی سے پہلے، تو شادی کے بعد وہ نکاح میں جادو آ جاتا ہے، اس کا علاج ہر بندہ نہیں کر سکتا، جتنے مرضی دم سنو جو مرضی کرو، پھر اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا، اس کا علاج پھر کوئی تڑلے والا عمل ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہر بندہ اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے میں نے آپ کو نشانیاں جادو کی بتا دی، اپنی وائف میں دیکھیں، اگر یہ چیز ہو تو پھر کنفرم اس کے اندر یہ مسئلہ ہوگا، اور پھر اس کا علاج کروانے کے بعد ہی آپ کے ستاروں کی بندش اور ہر چیز ختم ہوگی۔ نمبر 2، آپ کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہو اور وہ یا مخالف ستاروں والا ہوگا، یا پھر پیدا ہوتے ہی اس کو اتنی بری نظر بد لگ جائے گی کہ وہ آپ کے اوپر اثرات لے کر آنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کا جو پہچان ہے، اگر تو وہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد آپ کے حالات گرنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ میں کچھ نشانیاں جو کہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، وہ نشانیاں آپ میں آنا شروع ہو گئی ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ لیجیے گا کہ آپ کو ستاروں کی منوست کا مسئلہ بچے کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر اس کے صدقے دیں، اس کے ذکر اذکار، اس کی باقاعدہ ایک اسپیشل محفل اس کے ستارے کے مطابق کروائیں، جس میں لنگر ہوگا، مخصوص تعداد ہوگی پڑھائی کی، وہ کرنے کے بعد اور آپ کی پڑھائی کرنے کے بعد وہ چیز ختم ہوگی، ورنہ پوری عمر کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ صرف ایک صورت میں ختم ہو سکتی ہے، اگر وہ لڑکی ہے تو اس کی شادی ہوگی اور وہ اگلے گھر جائے گی پھر ختم ہوگی، جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ فلاں بندے نے اپنی کسی بچی کی شادی کی، اس کے حالات ٹھیک ہو گئے، یا اس نے شادی کی تو بہت اچھے حالات تھے، اس کے حالات خراب ہو گئے، پھر وہ روٹی کو بھی ترسنا شروع ہو گئے، کیوں کہ اس بچی کا نصیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وہ نصیب تباہ بھی کرتا ہے۔ اگر لڑکا ہوگا تو وہ گھر سے باہر جائے، یعنی پاکستان سے باہر چلا جائے، شادی کر کے گھر چھوڑ جائے، کسی وجہ سے گھر چھوڑے، پھر ختم ہوگا، تو یہ سارے معاملات ہوں گے۔ اب اس کی وجہ سے آپ کے معاملات کے اندر کیا کچھ آئے گا؟ سب سے پہلے بیماریاں آئیں گی، قرض دن بہ دن چڑھتا جائے گا، یعنی 10 روپے آئیں گے 20 لگ جائیں گے، 20 آئیں گے 30 لگ جائیں گے، دشمنیاں پڑنا شروع ہو جائیں گی آپ کی، فضول عدالتی یا قانونی مسائل بننا شروع ہو جائیں گے، تنہائی اور اداسی بہت زیادہ ہوگی، روزگار میں ہمیشہ پریشانی رہے گی، شادیوں میں دیر ہوگی یا رکاوٹ ہوگی، ازدواجی جھگڑے، طلاق، غصہ، اس کے بعد ازدواجی معاملات کے اندر بیجا مار کٹائی، اگر اس کے ساتھ راہو کیتو کے اثرات آ جائیں، یعنی وہ بھی ساتھ مل جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ بھی ساتھ ہوگا کہ غیر متوقع حادثات، یعنی جیسے بندہ کھڑا کھڑا گر گیا، چلتے چلتے ٹھوکر لگی، ہلکا سا گرا پر چوٹ بہت زیادہ لگ گئی، ٹھیک ہے، آپ پر بلا وجہ لوگ جادو کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ دشمنیاں جب پڑ جائیں گی تو جادو کرنا شروع کر دیں گے، بھوت پریت آپ کی طرف آنا شروع کر دیں گے، وہ بھی آپ پر نحوست ڈالیں گے، نفسیاتی معاملات ہو جائیں گے، خوابوں میں بہت زیادہ خوف آئے گا۔ اس کے پاس 2 معاملات اور ہوتے ہیں، مگر وہ زیادہ تر مسلمانوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، ہندو مذہب میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی ہندو دیکھ رہا ہے تو اس کے معاملات میں یہ چیزیں، کیونکہ وہ لوگ جلاتے ہیں تو اس لیے ان کے اوپر یہ چیز کے اثرات آتے ہیں، ہم لوگ دفناتے ہیں تو ہمارے اوپر اس چیز کے اثرات نہیں آتے، اپنے بزرگوں کو، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے پترا دوش کہا جاتا ہے ہندی کے اندر، یعنی کہ جو آپ کے بزرگوں کی روحیں ہیں اگر وہ آپ سے ناراض ہوں تو پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ مسئلہ بنتا ہے کہ خاندان میں بہت زیادہ پریشانیاں بن جاتی ہیں، بانجھ پن بچیوں میں بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اولاد میں زیادہ مسئلے بننے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی آگے اولاد کے مسئلے اسی وجہ سے بنتے ہیں کہ آپ بھی کسی کی اولاد تھے، مگر یہ مسلمانوں میں اس وجہ سے نہیں ہوتا، جادو کی وجہ سے ہونا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، تو یہ سارے معاملات آپ کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے جی، اچھے سے آپ نے ہر ایک چیز کو سمجھ لیا۔ اب یہاں تک یہ وہ آڈیو تھی جو میں نے سب کے لیے بنائی ہے، اب میں ہر ایک اسٹار کے مطابق آپ کو بتاؤں گا، جادو کا میں نے بتا دیا ہے، نظر بد کا میں نے بتا دیا ہے، اب میں آپ کے اسٹار کے مطابق بتانے لگا ہوں کہ آپ کے اگر یہ سارے معاملات ہیں تو آپ نے پھر اپنے اسٹار میں کیا کچھ کرنا ہے، یہ آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، اس کا علاج آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس فرق اتنا ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، غلطی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو آپ کے اسٹار کے بارے میں مکمل تفصیل بتاتا ہوں۔ برج سرطان، اسٹار ہے جی کینسر، ہر ایک چیز کو بڑے دھیان سے سنیے گا، سمجھیے گا، ٹھیک ہے جی، آپ کی یہ پڑھائی کا دن 2025 کے اندر 2025 کے ختم ہونے کے بعد نہیں، یہ 25 میں صرف یہ عمل ہوگا، 2025 میں کوئی بھی جو مہینہ ہے، جیسے ابھی اگست کا مہینہ ہے تو اگست کے مہینے کا پہلا ہفتہ جو ہوگا
ٹھیک ہے جی، آپ یہ اس کے اندر یہ چیز کریں گے، سمجھ میں لگ گئی؟ اور یاد رکھیے گا اس چیز کا ہفتہ جمعے سے لے کے جمعے تک ہوتا ہے، اتوار والا ہفتہ نہیں ہوتا اس کے اندر، اس میں جمعے سے لے کر یعنی ہفتے والے دن سے شروع ہو کر جمعے تک یہ ہفتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی دن ہوگا آپ کا، جیسے کہ مثال ہے کہ آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج جمعے کا دن ہے، ٹھیک ہے، اگست کی 1 تاریخ ہے، تو اب یہاں سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے؟ آج کے دن یہ پڑھائی نہیں ہوگی، یہ پڑھائی جب بھی میں کروں گا کل سے کروں گا، کیوں کل ہفتہ ہے، ہفتے والے دن سے شروع ہوگی، جمعے والے دن پہ یہ ہفتہ ختم ہوگا، تو اس کا پہلا ہفتہ جو شروع ہوتا ہے وہ ہفتے والے دن سے شروع ہوگا، تو 2 تاریخ والے دن ہوگا، اگلے مہینے وہ ہفتے کا دن جو کب ہوگا اس حساب سے دیکھیے گا، اس کے اگلے مہینے، تو اس طرح یہ ڈیٹ ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ ٹائم ہے جو آپ کا وہ 10:40 سے لے کر 11:55 تک ہے، صبح AM، ٹھیک ہے جی؟ 10:40 سے لے کر 11:55 تک آپ نے جو پڑھائی شروع کرنی ہے وہ 10:40 سے شروع کر کے 11:55 تک ختم کرنی ہے، 11:55 سے بلکہ 2-3 منٹ پہلے ختم کرنی ہے، تفصیل سے آگے سمجھاتا ہوں۔ اچھا جی، آپ یہ پڑھائی 3 لوگ کر سکتے ہیں، 2 لوگ کر سکتے ہیں، آپ اکیلے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 3 لوگ کرتے ہیں تو بیٹھنے کی جو ترتیب ہوگی، آپ سینٹر میں بیٹھیں گے، باقی دونوں لوگ سائڈوں پہ بیٹھیں گے۔ اگر آپ 2 لوگ بیٹھتے ہیں تو جو آپ کے ساتھ دوسرا بندہ ہے وہ آپ کے سیدھی سائڈ پر بیٹھے گا، آپ اس کی الٹی سائڈ پر بیٹھیں گے، یا آپ اکیلے کریں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ ان لوگوں سے کون سی پڑھائی کر سکتے ہیں؟ آپ کی پڑھائی سورہ مدثر 11 بار، سورہ قریش 70 بار، ٹھیک ہے؟ آپ کی یہ 2 آیات ہیں، ان 2 آیات میں سے جیسے سورہ مدثر ہے آپ ایک بار پڑھ لیں، 10 بار ان سے پڑھوا لیں، سورہ قریش 5-7 بار آپ پڑھیں، باقی ان سے پڑھوا لیں، صرف اس میں ان سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ باقی جو اللہ کے نام بتانے لگا ہوں جیسے یا سلام، ٹھیک ہے جی، 1511 بار، یا مومنو 677 بار، یا قدوسو 441 بار، یہ آپ ہی پڑھیں گے، یہ کوئی اور نہیں پڑھے گا۔ مگر یا سورہ مدثر اور سورہ قریش، اس کی بھی آپ کو تھوڑی تھوڑی تعداد 100% پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ ساری وہ پڑھیں گے، وہ صرف مدد کر رہے ہیں، اصل پڑھائی آپ کی ہی ہے۔ تو ایک دن پہلے بیٹھ کر سارا ڈیسائیڈ کریں، اور ایسے لوگ لیجئے گا جو بھروسے مند ہوں، جو کہ بیچ میں ڈنڈی نہ ماریں، زبر زیر پیش کی غلطی نہ کریں۔ سمجھ لگ رہی ہے؟ یہاں پر زبر زیر پیش کی غلطی نقصان دے جاتی ہے، تو زبر زیر پیش کی غلطی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آپ کی ہے مکمل پڑھائی۔ اب دوسری ہے آپ کی ستارے کی نیاز، اچھے سے دیکھ لیجیے گا۔ نمکین ڈش جو ہے وہ آپ کی صرف ایک ہے، یعنی ایک نمکین ڈش پکے گی جس کا وزن 2 کلو 3 پاؤ ہوگا، ٹھیک ہے؟ 2000 گرام، اس کے بعد 750 گرام، یعنی 2750 گرام ٹوٹل وزن ہوگا اس کا۔ یہ پکانے کے بعد ہوگا۔ نمکین چاول بنا لیں گوشت والے کسی بھی طرح کے، ان کو پکانے کے بعد آپ تولیں گے، اور جو وزن آپ کو چاہیے وہ ہوگا 2 کلو 3 پاؤ، وہ آپ کسی برتن میں رکھ کے ڈال کے اپنے پاس رکھ لیں گے، باقی آپ علیحدہ کر دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ کی نیاز جو ہے آپ کے سامنے پڑی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کی میٹھی ڈشیں جو ہیں وہ 4 عدد ہیں جی، جس میں 2 قسم کی مٹھائی ہے اور 2 قسم کی میٹھی ہانڈی ہے۔ اب 2 قسم کی مٹھائی جو آپ لیں گے وہ آپ 2 سے مراد ہے، جیسے ایک گلاب جامن اور ایک رس گلہ، یہ آپ نے 2 قسم کی مٹھائی لینی ہے جی۔ ان کا وزن، ہر ایک کا وزن 900 گرام، یعنی اگر گلاب جامن ہے 900 گرام، رس گلے 900 گرام، اور یہ علیحدہ علیحدہ برتن میں رکھے جائیں گے، اکٹھے نہیں رکھے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، ایک نمکین ڈش کا برتن ہوگا، 2 مٹھائی کے برتن ہوں گے، 2 آپ کے میٹھی ڈش کے برتن ہوں گے۔ اب یہ میٹھی ہانڈی کون سی ہوتی ہے؟ جو گھر میں پکائی جائے۔ اب اس کے اندر آپ میٹھے چاول اور اس کے ساتھ سوئیاں یا کوئی اور چیز کر سکتے ہیں، یا آپ کا جو دل کرے، مگر 2 ہانڈیاں آپ نے گھر میں پکوانی ہیں۔ کوشش تو یہ کریں جب پک رہی ہوں تو خود بیچ میں چمچ ماریں، خود ساتھ پکائیں، اگر خود پکا سکتے ہیں تو خود پکائیں، نہیں تو کسی سے پکوائیں، مگر چمچ خود ماریں، اس کے اندر کچھ چیزیں خود کاٹ کر دیں، یہ چیز آپ ضرور بیچ میں کریں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آپ نے کرنا ہے۔ اب میٹھی ہانڈی ایک کا وزن 2.25 کلو ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 7 پاؤ۔ تو آپ نے یہ پکانے کے بعد یہ آپ نے تولنا ہے، پکا کر رکھنا ہے 2.25 کلو۔ آپ نے میٹھے چاول لے لیے، 2.25 کلو سیویاں لے لی، یہ آپ کی جو چیزیں ہیں ٹوٹل بنتی ہیں 5 آپ کی جو ہے چیزیں ہوں گی، باقی آپ کی پڑھائی ہوگی۔ آپ یہ ساری چیزیں پکا کر ٹائم سے بالکل سامنے رکھیں گے، جو وقت ہوگا وہ 10:40،
آپ پڑھائی شروع کریں گے 10:41 پہ، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے 45 پہ یا 50 پہ جا کے شروع کرو، نہیں، 10:40 سے پہلے آپ سارے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے، سارا کچھ رکھ لیا ہو، گھڑی پر آپ کا دھیان ہو، جیسے ہی 40 منٹ ہو جائیں اس کے بعد 41 پہ آپ اس چیز کو شروع کر لیں، پڑھائی اپنی کو، جیسے ہی آپ کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اللہ کی ذات سے اپنے ستاروں کے لیے دعا مانگیں کہ میرے مالک مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے، میں نے ان کے لیے ہی یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس سب چیزوں کو تقسیم کرنا ہے۔ تقسیم کہاں پہ کرنا ہے؟ گھر میں نہیں کر سکتے، ذہن میں رکھیے گا، آپ کا کوئی خونی رشتہ اس کو نہیں کھا سکتا، یعنی باپ، ماں، آپ کے بہن بھائی، آپ خود، آپ کی بیوی، آپ کی اولاد، یہ لوگ آپ کی یہ چیزیں نہیں کھا سکتے۔ آپ کا کوئی اور رشتہ دار ہو، چچا کا، مامے کا بیٹا، اسے آپ دے سکتے ہیں، اس کی فیملی کو دے سکتے ہیں، باہر تقسیم کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا کہ تھوڑا تھوڑا تقسیم کریں، زیادہ لوگوں میں تقسیم ہو، ایک جگہ یا 2 جگہ پر دے کر جان نہ چھڑائیے گا، آپ کی بہت مہربانی۔ یا پھر اس کا دوسرا جو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ان کو بلا کر اپنے پاس بٹھا کر انہیں کھلائیں، جتنا وہ کھا سکتے ہیں وہ کھا لیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ ایک وقت میں ساری چیزیں رکھ دیں، جتنی کھا سکتا ہے ایک بندہ کھا لے، 2 بندے، 3 بندے، 4 بندے سارا کچھ ختم کر جائیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ تقسیم کریں گے تو پھر کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا تقسیم کریں، مثلا پلیٹ ایسا نہیں کرنا کہ ساری ہانڈی اٹھائی چچا کے گھر دے آئے، لو جی یہ کھا لو آپ، یہ جان چھڑانے والے کام نہیں کرنے، یہ چیز سے آپ کا کام نہیں ہوگا جی۔ تو اچھے سے آپ نے سمجھ لیا، آپ کے برج کے مطابق جو دن ہے، وقت ہے، اس کا بہت دھیان رکھیے گا۔ عام دنوں میں یہ چیزیں کام نہیں کرتی، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس وقت آپ کے راہو کیتو بہت کمزور ہوتے ہیں، ان کو اٹھا کر باہر پھینکنا ہوتا ہے، تو ان کو پھینکنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پورے مہینے کے اندر وہ طاقتور ہوتے ہیں، وہ باہر نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی اور بندہ جس کے اندر یہ مسئلے نہیں ہیں وہ بھی یہ چیز کرے، اس کو دن رات ترقی ملتی ہے۔ جیسے راہو کیتو جب نکلتے ہیں اور باقی سارے معاملات، ٹھیک ہے، چندرما اگر آ کر ایک بڑی گندی جگہ پر بیٹھ جائے تب بھی، یعنی چاند، تب بھی آپ کے معاملات بہت غلط ہو جاتے ہیں، تو منحوس ستارے آپ کی زندگی سے نکل جاتے ہیں، یا پھر گھر والوں میں کوئی ایسا بندہ ہو جو منحوس ہو، اس کے ستارے آپ کے اوپر اثرات دے رہے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو، نہ سمجھ لگے، تو اپنی یہی تصویریں اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ اچھا یاد رکھیے کہ جو میں نے تصویریں لگائی ہیں ان کے اسکرین شاٹ لے لیں، ان کو لکھ لیں، ویڈیو نہیں آپ نے چلانی پڑھائی کے دوران، یہ چیزیں آپ کے پاس لکھی پڑھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو، نہ سمجھ لگے، ان کا اسکرین شاٹ لے لیں، لے کر مجھے واٹس ایپ پر سینڈ کریں، اور مجھ سے واٹس ایپ پر ہر چیز پوچھ لیں، میں آپ کو تسلی سے ہر چیز سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔